اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین یذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کی شبیں ایک کے بعد ایک گزر رہی ہیں اور مومنین اس کی برکتوں کو، رحمتوں کو اور مغفرتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع قرآن سے متعلق ہے۔ قرآن اور ماہ مبارک رمضان کا بہت اہم اور قوی رابطہ ہے۔ یہ قرآن وہی قرآن ہے کہ جو اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک بار نازل ہوا اور ایک جو ہے وہ وقتاً فوقتاً نازل ہوا رسول ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازنین پر۔ اس ماہ میں خطبہ شعبانیہ میں فرمایا گیا ہے کہ اس ماہ میں ایک آیت کا پڑھنا گویا دیگر ماہ کے تمام پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایک آیت کا مطلب ہے جیسے الف لام میم، ایک آیت پڑھنا یعنی پورے قرآن کی تلاوت کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ تو اس ماہ مبارک میں ہم جس قدر قرآن پڑھیں کم، جتنا قرآن پڑھیں اتنا کم۔ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے لذت تلاوت قرآن۔ یہ جو مادہ پرست ہیں، جو مادہ گراں ہیں، انہوں نے ایک مذہب کو انٹروڈیوس کروایا۔ اس مذہب کا نام ہے لذت گراں، یعنی ان کے نزدیک ہر وہ چیز اخلاقی ہے، ہر وہ چیز صحیح ہے، ہر وہ چیز اچھی ہے کہ جس سے انسان کو لذت ملتی ہے۔ لیکن اس لذت کو انہوں نے مادی لذات میں محدود کر دیا۔ کھانے کی لذت، سونے کی لذت، یعنی جسمانی اور مادی لذات۔ لیکن دین مبین اسلام آیا ہے اور دین مبین اسلام نے کہا کہ ہم تمہیں ایک نئی قسم کی لذت سے آشنا کراتے ہیں، اور وہ ہے لذت معنوی، وہ ہے روحانی لذت۔ وہ ان مادی لذات سے بہت زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے، ہر لحاظ سے ان لذتوں سے کئی زیادہ قوی اور بہتر ہے۔ وہ لذت کیا ہے؟ وہ ہے نماز کی لذت، وہ ہے خدا سے قرب کی لذت، وہ ہے خدا سے رابطے کی لذت، وہ ہے شب کے ایک حصے میں گریہ کرنے کی لذت۔ یہ لذتیں، اور انہی لذتوں میں ایک لذت ہے لذت تلاوت قرآن۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ کیا ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آیا ہمیں اس سے لذت محسوس ہوتی ہے؟ شاید نہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ وہ ہستیاں، وہ لوگ جو کہ اس سے لذت حاصل کرتے ہیں، خداوند متعال جو ہے سورہ مائدہ کی 83 آیت میں فرماتا ہے کہ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورہ زمر کی آیت 23 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اللہ نے کتاب کی شکل میں بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جس کی آیات باہم متشابہ اور مکرر ہے، اور جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
میرا سوال ہے کہ ہمارے تو رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے. کیا کریں؟ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے، ہم کیا کریں کہ ہم بھی اس درجے تک پہنچ سکیں. پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو کر ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. پس لذت تلاوت قرآن کا آؤٹ کم، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ قلب خاشع ہو جاتا ہے، قلب نرم ہو جاتا ہے. کس چیز کے لیے؟ اللہ کی یاد. اور اللہ کی یاد تمام لذتوں کا محور و مرکز ہے، معنوی لذات کا. تو یہ لذت ہم کیوں قرآن سے دور ہیں؟ ہم کیوں قرآن کی تلاوت سے دور ہیں؟ یہ تلاوت کتنی طرح کی ہیں؟ کیسے ہم اس سے دور ہو گئے؟ کسی بھی چیز سے دور ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. نمبر ایک، یا تو ہمیں اس کی معرفت نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بہت ہی عظیم ہستی ہمارا دوست ہے، لیکن ہمیں اس کی عظمت کا نہیں پتہ کہ وہ کس درجے پر ہے، اللہ سے کتنا قریب. ہم اس کے پاس نہیں جاتے. ایسے ہی قرآن ہے. قرآن جو ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم، خدا نے قرآن میں اپنی مخلوق کے لیے تجلی کی ہے. کاش میرے پاس وقت ہوتا آپ کو تجلی کا مطلب سمجھاتا، لیکن وہ نہیں سمجھتے. واقعاً ہم نہیں سمجھتے. اس کلام خدا، یہ خدا کا کلام ہے. کہتے ہیں کہ جب تم چاہو کہ خدا تم سے کیا باتیں کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو. تلاوت قرآن یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی 88 آیت میں فرمایا ہے کہ اگر تمام جن و انس مل کر بھی اس جیسی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا معجزہ ہے. یہ جو ہے تمام مشکلات میں فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآن کہا گیا ہے کہ جب تم فتنوں میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہیں فتنے تاریک رات کی طرح گھیر لیں. آج کیا ہے مسلمانوں؟ غزہ میں جو صورتحال ہے، ہم کچھ نہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ خواب خرگوش کے مزے خوابیدہ ہیں. ٹھیک ہے، جب تمہیں فتنے تاریک رات کی طرح گھیر لیں تو فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآن، تو قرآن کی جانب پناہ لو. قرآن پناہ گاہ ہے. ہم اپنی مشکلات میں قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ شاید نہیں. پھر وجہ بتائی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن ایسا شفیع ہے، شفاعت کرنے والا ہے کہ جس کی شفاعت قبول ہوگی، اور ایسا شاکی ہے، ایسا شکایت کرنے والا ہے. قرآن شکایت کرے گا ہم سے کہ جس کی شکایت بھی قبول ہوگی. جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا وہ اسے جنت تک لے جائے گا، اور جس نے قرآن کو پشت رو کیا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو یہ ہے قرآن کی معرفت. ہمارے پاس کیسی نعمت الہیہ آئی ہے کہ ہم اس کی تعلیمات سے، اس میں غور و خوض کر کے ہم دنیا کی قوموں کی قیادت کر سکتے ہیں. ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم اپنی مشکلات سے نکل سکتے ہیں. لیکن حیف کہ امت نے اس قرآن کو بھلا دیا. سورہ فرقان کی آیت 30ویں آیت میں جس طرح سے قرآن کہا گیا ہے شکایت کر رہا ہے، قیامت والے دن صاحب قرآن رسول خدا بھی کیا ہے؟ شکایت کریں گے. قال الرسول، رسول فرمائیں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قومی،
بتحقیق میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو اتخذوا لیا تو صحیح، کس حالت میں؟ مہجورا۔ اس مہجورا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مہجورا حجرہ سے یعنی ہجرت سے نکلا، یعنی ہم نے اس کے اگینسٹ ہجرت کر دیا، یعنی اس کو ترک کر دیا۔ مہجور یعنی ترک کر دیا۔ مہجور کے معنی ہیں اپنے تمام وجود کے ساتھ روگردانی کرنا۔ ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا ہے؟ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، میری زندگی میں صبح سے شام تک قرآن کتنا ہے؟ اگر زیادہ ہے تو تلاوت کی حد تک۔ غور و خوض کتنا ہے؟ اگر غور و خوض بھی ہے، تفکر بھی ہے، تدبر بھی ہے، تو عمل کتنا؟ کیا ہر عمل سے پہلے میں قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ قرآن مجھے کیا بتا رہا ہے، کہ اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے تو امام علی نے فرمایا تھا کہیں دوسری قومیں تم سے قرآن کے بارے میں آگے نہ نکل جائیں، حیف کہ ہم جو ہے وہ پیچھے۔ خلاصے تو قیامت والے دن رسول جو ہیں ان مجرموں، ان جن پر فرد جرم عائد ہوئی ہے، جن پہ سزائیں سنائی گئی ہے، ان کا بنیادی ترین مسئلے کو رسول خدا شکایت کی صورت میں فرما رہے ہیں، خلاصہ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ انجام کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے وہ جو دستور حیات جو رسول کے ساتھ بھیجا گیا تھا، وہ قرآن اور وہ اطرت جو بھیجی گئی تھی، قوم نے قرآن کو بھی بھلا دیا اور اطرت کو بھی رہا کر دیا، اس پہ بھی ظلم اٹھائے۔ تو لہٰذا قیامت والے دن رسول جو ہے یہ بنیادی ترین مسئلے کی طرف انسانوں کی نشاندہی کریں گے۔ ہم پر ابھی وقت ہے ہمارے پاس، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا شمار بھی رسول جن کی شکایت کر رہے ہیں اس کی طرف ہو۔ کہا گیا، روایت میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ جب شفاعت کا موقع آئے گا تب رسول فرمائیں گے، یعنی شکوہ کریں گے۔ جو لوگ شفاعت سے محروم ہو رہے ہیں اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ بنیادی ترین مسئلہ یہ ہے کہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس کو رہا کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ یہ جو قرآن کو ترک کرنا ہے، یہ اس کے بہت سارے درجات ہیں، اقسام ہیں۔ یہ مہجوریت کی بھی اقسام ہیں۔ قرآن کو ہم نے جو چھوڑ دیا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن سے تمسک کی بھی اقسام ہیں۔ قرآن سے تمسک کی اقسام دو طرح کی ہیں، ایک ہے ظاہری، ایک ہے باطنی۔ یعنی قرآن سے متمسک ہونے کے ظاہری آداب بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ ظاہری کیا ہے؟ قرآن کے سے تمسک کے ظاہری کیا ہے؟ نمبر ایک، ہم اس کا احترام کیا جائے، اس کی طرف پیر کو نہ پھیلایا جائے، اس کی پرنٹنگ اس کو بار بار جو ہے اس کو پھیلایا جائے، اس کی خطاطی کی جائے، یہ سب ظواہر قرآن کو حفظ کرنا ہے، اس کی آیتوں کو۔ پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ تلاوت۔ یہ جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں ہم جو ہے صفحے پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سپارے میں کتنے 2 صفحے رہ گئے، 4 صفحے رہ گئے۔ نہیں، رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کا ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ تفصیل سے بیان کرتا۔ یہ قرآن کو کیوں ترتیل کی ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا گیا؟ تاکہ رسول کا قلب اس کو
جذب کر سکے، حاصل کر سکے۔ اسی طریقے سے ہم بھی اگر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت فرمائیں تو قرآن ہمارے اندر بسنا شروع ہو جائے گا، ہمارے قلب اس کی لذت کو حاصل کرنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا جو ظاہری آداب ہے وہ ہے حفظ قرآن۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، سورہ مزمل کی آیت 20ویں ہے کہ پڑھو جہاں تک کہ آسانی ہو، جتنا آسان ہو۔ قرآن کو حفظ کرنا بہت آسان ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ لوگ حفظ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے استماع، ایک ہے سماع، ایک ہے استماع۔ سماع کیا ہے؟ سننا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے آواز ہمارے کان میں آ رہی ہے لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، ہم سڑک میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کان سن رہے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے، اس کو سماع کہتے ہیں۔ ایک ہے استماع، توجہ سے سننا۔ تو قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب یہ تلاوت ہو، جب آپ کے کان میں قرآن کی آیت کی تلاوت پہنچے تو استماع کرو، توجہ کرو، یعنی کیا؟ ساکت ہو جاؤ، صامت ہو جاؤ۔ سورہ اعراف کی 204 آیت میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی کوئی قراءت کی جائے اسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو توجہ سے سنو، وَانْصَتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خاموش رہو، یہ آداب قرآن میں سے۔ لہٰذا جب بھی کسی بھی محفل میں، اگر ہم گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کا ادب یہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں اور خاموشی اختیار کریں۔ معمولاً ہمارے یہاں محفلیں ہوتی ہیں، تلاوت قرآن سے شروع ہوتی ہے، سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میٹنگ کا آغاز ہوتا ہے تلاوت سے ہوتا ہے، وہ تلاوت ہو رہی ہے، سب آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو توجہ سے قرآن کو سنیں، اور جب وہ قرأت ہو تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ ہیں چند ظاہری آداب قرآن کے۔ اس طرح قرآن کے باطنی آداب ہیں۔ باطنی آداب کیا ہیں؟ نمبر 1 توجہ، اپنے باطن کو توجہ۔ ایک ہے ظاہری توجہ آنکھ سے، کان سے، ایک ہے قلب سے، روح سے اس کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو خدا کا مشتاق ہے، یعنی جو خدا سے ملاقات، خدا سے قرب چاہتا ہے، خدا سے نزدیک ہونا چاہتا ہے، تو وہ قرآن توجہ سے پڑھے، اس کو قرب خدا حاصل ہوگا، لذت خدا حاصل ہو جائے گی اس کو۔ توجہ کے بعد کیا ہے؟ تدبر، تفکر۔ افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہا، کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے؟ کہ جس طریقے سے ظاہر میں چیزوں کو تالا لگ جاتا ہے، ان کے اوپر حجاب آ جاتے ہیں، ان پر گرد آ جاتی ہے، اسی طرح ہمارے دل پر بھی گرد آ جاتی ہے، ہمارے دل بھی ان پہ قفل سے بند ہو جاتے ہیں۔ اب ان پہ جتنی بھی تلاوت کی جائے کوئی اثر نہیں ہوتا، شاید ہمارے دل بھی قفل زدہ ہو چکے ہیں، ہم قرآن کی پوری قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن خاشع قلب نہیں ہوتا، قلب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں توجہ سے اور تدبر سے قرآن کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے قلوب کے لیے وہ ایک حیات بخش ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں باطنی آداب میں ہے اس کے مطالب پر
غور و خوض کرنا، اس کے ایک ایک لفظ سے کیا مراد ہے، یعنی تفسیر اس کی ہونی چاہیے۔ اس کی تفسیر مثلا ایک ہے شأن نزول، ہمیں پتہ ہو کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، لہٰذا اس آیت کا سے مراد یہ ہے۔ ایک دفعہ اس کی تفسیر میں ہم لغات کو دیکھتے ہیں، لغات کی تفسیر ہوتی، لغت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے اصل معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مہجور ہجرت سے نکلا، یعنی ایک چیز سے روگردانی کر کے دوسری طرف جانا، جیسے ہم ہجرت میں جاتے ہیں، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہے، اس طرح ہم قرآن سے قوم نے، رسول فرماتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ میری قوم نے ہجرت کری ہے قرآن سے دوری اختیار کی، قرآن کو ترک کیا۔ تو یہ معانی، اسی طرح مفسران، جو اصل مفسران قرآن ہیں وہ ہے رسول و اہل بیت، انہوں نے آیت کی تفسیر کیا بیان کی ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ آداب قرآن میں سے ہے۔ اور پھر ہے تفسیر قرآن بالقرآن، ایک آیت کی تفسیر جو ہے کسی اور آیت پر، وہاں پر ہمیں اس کی جو ہے توضیح اور تفسیر ملتی ہے۔ اور آخری چیز جو ہے، بلکہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے، وہ باطنی آداب میں ہے، وہ ہے عمل بالقرآن، قرآن پر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ کاش کہ ہمارے پاس موقع ہوتا کہ میں آپ کو بتاتا کہ عمل کی بھی اقسام ہے۔ ایک ہے فردی عمل، میں ایک شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ میں قرآن پر عمل کروں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے، اجتماعی طور پر ہماری کوئی دوستوں کی ایک بیٹھک ہے، ہمارے رشتہ داروں کی بیٹھک ہے، ہم سب مل کر قرآن کے بارے میں تفکر کریں، تدبر کریں، اور مل کر اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں کہ جو قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی، اور قرآن جس کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے اس کی طرف ہم جائیں۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان کی شب اس لیے ہے کہ ہم اجتماعی طور پر بھی عمل کی طرف آئیں۔ پھر ایک ہے پورا معاشرہ، ایک پورا سسٹم، جس کو ہم کہتے ہیں ایک معاشرے کا اقتصادی نظام ہوتا ہے، ایک معاشرے کا جو ہے معاشرتی نظام ہوتا ہے، ایک معاشرے کا سیاسی نظام ہوتا ہے۔ یہ سارے نظام جو ایک معاشرے کا تعلیمی نظام ہوتا ہے، ہمارا تعلیمی نظام قرآنی ہونا چاہیے، ہمارا اقتصادی نظام قرآنی ہونا چاہیے، ہمارا اجتماعی اور سیاسی نظام قرآنی ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے آئین میں پاکستان کے تو ڈال دیا کہ کوئی بھی شک قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہوگی، لیکن کیا اس پر کسی نے تحقیقات کی، کام کیا کہ قرآن کس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے، کس طرح کی حکومت چاہتا ہے، اور ہماری حکومتیں کس طرح کی حکومت ہے؟ تو یہ ہے عمل بالقرآن۔ اور پھر آخر میں جو ہے تبلیغ قرآن کو منتشر کرنا ہے، قرآن کو پھیلانا ہے، اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، اپنے دوستوں پر لاگو کرنا ہے، اپنے خاندان پر لاگو کرنا ہے، اور پھر اپنے ایک قرآنی معاشرے کی تشکیل دینی ہے کہ ایسا معاشرہ ہو کہ جو قرآن کی بنیادوں پر استوار ہو، جس کی اخلاقیات قرآنی اخلاقیات ہو، جس کے احکام قرآنی احکام ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا بچھونا جو ہے وہ قرآنی ہو۔ بس اسی کے ساتھ جو ہے ہم آپ کی ایک سورہ بقرہ کی 121ویں آیت ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں۔ بس انشاءاللہ 10 منٹ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے عطا کی ہے کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، وہ جنہیں عطا کی گئی ہے کتاب، ٹھیک ہے، وہ حق تلاوت ادا کرتے ہیں۔ اولئک کون لوگ ہیں وہ؟ یؤمنون بہ،
یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہ ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ وَمَن يُكَفِّرَ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ اس سے کفر اختیار، جو اس کا انکار کرتے ہیں، وہی کیا ہے؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اس سے کفر اختیار کرے گا بس وہی گھاٹے میں ہے۔ اب یہ حق تلاوت، اس کی تفسیر کون کرے گا؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو، ہر کتاب کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کتاب کو ایک مفسر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بیان کرے کہ یہاں پر حق تلاوت سے مراد کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان کے در پر جانا پڑتا ہے جو صاحب یہ کتاب ہیں، جن کے خاندان میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق کے تلاوت ادا کرنے والے لوگ وہ ہیں جو نمبر 1 آیات کو ٹہر ٹہر کر پڑھتے ہیں، یہ جو رتل القرآن ترتیلا۔ بس پہلی نشانی حق کے تلاوت کرنے والوں کی یہ ہے کہ وہ سکون کی حالت میں آرام آرام سے تلاوت کرتے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی جو بتایا گیا تفکر، تدبر۔ بس پہلا کیا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، نمبر 2 اس پر تفکر اور تدبر کرنا۔ امام فرما رہے ہیں اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، نمبر 3 وہ اس جب سنتے ہیں اس کو تو اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں۔ اگر قرآن نے کہہ دیا کہ اس کا صلہ یہ ہوگا، ہم مومنین کو ہم وعدہ کرتے ہیں، خدا وعدہ کرتا ہے کہ مومنین کو یہ صلہ ملے گا، تو ان کا ایمان کامل ہوتا ہے کہ حتماً اور حتماً ملے گا۔ اس کی تنبیہوں سے خائف رہتے ہیں، جہاں جہاں اس نے متنبہ کیا، خبردار یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، اس سے خوف کھاتے ہیں کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، یہ جو انبیاء کے قصے، دیگر قصے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، لاگو کرتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے اوامر کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کے نواہی سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اس کے اوامر پر عمل کرتے ہیں، جہاں جہاں امر کیا گیا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو نواہی کہی گئی ہے اس سے دور ہٹتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں حق کے تلاوت اس طرح ادا نہیں ہوتا۔ دیکھیں پہلے انہوں نے صفات امام نے بتائیں کہ حق کے تلاوت ادا کرنے والوں میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بتا رہے ہیں کون سی صفتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ صرف آیات کو حفظ کر لیا جائے، اس کے حروف پڑھ لیا، یہ آج کل ہمارے ہاں یہ رائج ہے، ایسا لگ رہا ہے امام ہمارے زمانے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ صرف آیات کو حفظ کر لیا جائے، اس کے حروف پڑھ لیے جائیں جیسے ہم پڑھتے ہیں صبح سے شام، سورتوں کی تلاوت کی جائے اور اس کے 10ویں یا 5ویں حصے کو پڑھ کر ختم کیا جائے۔ ہم بھی ختم قرآن کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کے حروف کو تو حفظ کر لیا ہے مگر اس کے احکام کا تحفظ نہیں کیا ہے۔ صرف حفظ قرآن بہت اچھی چیز ہے لیکن عمل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حالانکہ حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں اس کی آیات میں تدبر، تکرار کر رہے ہیں، اس کی آیات میں تدبر اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔ ارشاد القلوب کی صفحہ 78 پر یہ والی حدیث ہے۔ پس حق تلاوت ہے، ہمیں پتہ چلا کہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کو پڑھنا، اس پر تفکر کرنا، اس پر عمل کرنا، اور جو ہے صرف ظاہری طور پر اس کو تلاوت کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ خداوند متعال ہمیں اس شب میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کے مطالب کو جاننے کی اور پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔